کیا آپ کے خاندان میں بھی وراثت کے جھگڑے ہیں؟ کیا بہنوں کو ان کے حق سے محروم کیا جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 2 ایسی سچی اور حیران کن کہانیاں سنائیں گے جہاں مال کی لالچ نے خاندانی رشتوں کو خطرے میں ڈال دیا، لیکن قرآن مجید کی صرف ایک آیت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جانیے کیسے ایک بہن کا ضمیر جاگا اور کیسے ایک بیوہ کی ڈوبتی ہوئی تجارت قرآنی احکام پر عمل کرنے سے دوبارہ چمک اٹھی۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میراث اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی مقرر فرمایا ہے۔ میراث کی تقسیم کے اصول و قواعد کا تعین اللہ نے کر دیا ہے، اسے کسی انسان کی مرضی اور ثوابدید پر نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ اور عدل سے کام لیتے ہوئے میراث کے بارے میں جامع احکام دے دیے ہیں، انصاب اور حصے مقرر فرما دیے ہیں، ورثہ متعین کر دیے ہیں۔ ہم نے اپنے درس قرآن میں آیات میراث کی تشریح و توضیح کی تاکہ ہم سب ان آیات کے مطابق چلیں اور اپنے اوپر ان کا اطلاق کریں۔ درس کے بعد متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ دریاست کی ان تمام آیات پر عمل درآمد کیا جائے جن کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ زیورات کی تقسیم۔ ایک خاتون میرے پاس آئیں اور مجھے بتایا کہ میری والدہ فوت ہو گئیں۔ ان کے وارث ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میں نے اپنی والدہ کا سارا سونا لے لیا، جیسے کہ ہمارے ملک میں دستور ہے کہ بہنیں لے لیتی ہیں، بہوؤں کو نہیں دیتے، تاکہ کوئی غیر وارث ان زیورات کو نہ پہن سکے، اور ہم نے یہی سنا اور زیورات لے لیے۔ میں ان کو بتا رہی تھی کہ یہ زیورات آپ کی بہنوں کے حصے میں بھی آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں ان زیورات کو استعمال کروں؟ میرے بھائی نے بھی مجھے منع نہیں کیا تھا۔ کیا میری والدہ کی وفات کے بعد میرا ان سے زیورات لے لینا جائز تھا؟ اور میرے بھائی نے اسے برا نہیں مانا، کیا یہ عمل کرنا صحیح تھا؟ میں نے کہا، میری عزیز بہن، میراث تو دراصل اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی مرضی کے مطابق ان آیات کی روح سے اس کی میراث مستحقین میں تقسیم کی جاتی ہے، لہٰذا اس اصول کے مطابق مرنے والے کی وراثت پر آپ کی ملکیت نہیں، نہ آپ کا حق ہے۔ یہ زیورات اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کا مستحق کون ہے۔ پس اللہ کی مقررہ حدود یعنی اس کے قرآن کریم کی رہنمائی کے مطابق یہ زیورات تقسیم ہوں تو اللہ راضی ہے۔ جو شخص اللہ کی حدود کو نہیں توڑتا اسے اللہ سبحانہ کی طرف سے جنت کی جزا ملے گی۔ سوال کرنے والی خاتون نے پوچھا، جو کچھ میں نے کیا کیا وہ حد سے تجاوز کرنا نہیں ہے؟ میں تو یہ بتانا چاہتی تھی کہ معاذ اللہ میرا مقصد اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا نہیں ہے۔ میں تو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہمارے یہاں رواج اور عرف کیا ہے، اسی رواج اور چلن کے مطابق میں نے یہ عمل درآمد کیا تھا۔ میں نے کہا، اسی لیے تو ہم نے آیات قرآنی کا مطالعہ کیا ہے تاکہ ہم جہالت کی طریقوں کو چھوڑ دیں۔ اس قسم کے رسوم و رواج جو خواہشات نفسانی میں الگ الگ پیروی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان رسوم و رواج کے حق میں کوئی بات نازل نہیں کی۔ آگے چلیے، اللہ سبحانہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تمام ورثہ میں تقسیم کر دیجیے۔ حقدار کو اللہ کے قانون کے مطابق اس کا حصہ دیجیے۔ آپ کے بھائی کے پاس آپ کا کوئی حق نہیں، مطالبہ کیجیے، اللہ کے حکم کو ماننا فرض کیجیے۔ جب وہ حقدار اپنا حق لے لے تو اس کے بعد اگر وہ دل سے چاہے تو جو کچھ چیز دے کسی کو دے دے، بالکل رضامندی ہونا ضروری ہے۔ اس میں شرم و لحاظ، عرف و رواج اور پیری و ضیافت کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ سوال پوچھنے والی بہن نے کہا، میں انشاءاللہ اللہ کی آیات کے مطابق چلوں گی۔ چند دنوں کے بعد یہی بہن میرے گھر آئی۔ خوشی و مسرت سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ آتے ہی کہنے لگی، پیاری باجی، اللہ کی آیات نے میرے سینے کے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے۔ میں جب آپ سے ملاقات کے بعد گھر پہنچی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ہوا میں اڑتی ہوں، اور میں نے معاذ اللہ اللہ کا مال چرایا ہے۔ اللہ کا مال جس میں وہ اپنی حکمت و ارادے سے تصرف کرتا ہے۔ میں نے اللہ کی ملکیت میں سے کچھ چرایا ہے۔ پھر یہ بے چینی شدید تر ہوتی گئی۔ میں نے رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور گریہ وزاری کی اور اللہ کے مال پر قبضہ کر لیا ہے۔ مجھے وہ رات نیند نہیں آئی، حالانکہ میں نے یہ مال اللہ کی نافرمانی میں نہیں چرایا تھا، اس کا الگ بتایا تھا، والدہ نے خود ہی دے دیا تھا۔ یہ خیال آیا کہ میں یہ مال واپس کر دوں، لیکن پھر مجھے یہ خیال تھا کہ میں اس مال کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق وارثوں میں تقسیم کر دوں گی۔ والدہ کی وفات کے ساتھ ہی ان کا حقی ملکیت ختم ہو گیا تھا۔
پس اللہ کی مال پر قبضہ جما کر چوری کی۔ مجھے یہ احساس شدت سی ستانے لگا۔ میں نے کہا، گھبرائیے نہیں، یہ احساس زیاں بہت قیمتی ہے۔ گویا آپ اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہیں اور اللہ کی آیات پر عمل کے لیے آمادہ ہیں۔ بہن، آپ نے درست فرمایا، یہ احساس جرم واقعی ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ احساس ہی مجھے مجبور کر رہا تھا۔ چنانچہ میں اپنے بھائی کے پاس گئی، اسے ساتھ لیا اور سارا سونا اور زیورات لیتی گئیں۔ میں نے جا کر بھائی سے کہا، اب وقت آ چکا ہے کہ سارے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہوں۔ ہمارے اور آپ لوگوں کے مابین تمام جھگڑوں کا فیصلہ اب قرآن کی روشنی میں ہوگا۔ ہم سب ان آیات پر عمل کر کے اجر و ثواب لیں۔ اب ہم سونے اور زیورات کو تقسیم کریں گے۔ ہم یہ تقسیم ہماری خواہشات اور رسوم و رواج کے مطابق نہ ہوگی، بلکہ اللہ کے ارادے کے مطابق ہوگی۔ میرے بھائی نے شرم و لحاظ اور مروت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے حق میں اپنی تمام حقوق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، بھائی جان، میں قبول کر لوں گی، آپ خوشی سے کچھ طے کریں۔ وہ زیور اب تک آپ اپنا حصہ اپنے پاس رکھیں، 2 دن کے بعد آپ باہمی فیصلہ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ 2 دنوں کے بعد بھائی صاحب میرے پاس تشریف لائے۔ ان کے پاس کچھ زیورات تھے۔ انہوں نے زیادہ تر زیورات میرے پاس رکھ لیے تھے۔ بھائی صاحب بولے، میری طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ میں نے شکر ادا کیا۔ ان کا تحفہ مسرت و جذبات کو بطور تحفہ وصول کر کے اتنی زیادہ خوشی ہوئی جتنی مجھے تمام زیورات لے کر بھی حاصل نہ ہوئی تھی۔ اللہ کی آیات نے مجھ پر بہت کرم کیا ہے۔ قرآن پر عمل کرنے والے کی شکر گزار ہوں اور پھر درس قرآن کا اہتمام کرنے والوں کی بھی شکر گزار ہوں۔ اس بہن کی گفتگو سے میں بہت متاثر ہوئی۔ تھوڑی دنوں بعد سونے، چاندی اور زیورات سے محبت دل سے نکل چکی ہے، لیکن اس بہن نے جرت سے کام لے کر اپنی تمام تر خواہشات پر فوقیت کا حوالہ سے طلاق دے کر اور ودا کو چھوڑ کر اللہ کے مقررہ خطوں میں بٹول اس جرت آمیز اقدام سے اس کے ایمان میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ دوسرا تجربہ، میں اپنی ایک سہیلی کے گھر گئی تاکہ اسے اس کی بیٹی کی شادی کی مبارک دے سکوں۔ دوران ملاقات میری میزبان نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو یہاں لے آیا ہے۔ میرے اور میری امی کے درمیان کچھ اختلافات ہیں۔ ہم دونوں آپ کو منصف بناتی ہیں۔ آپ ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ کریں۔ آپ کا فیصلہ ہم دونوں مانیں گی، صدق دل سے قبول کر لیں گی۔ اس کی امی بھی وہیں بیٹھی تھیں۔ اس ایک بیٹی کے سوا ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اور نہ ہی اس بیٹی کے سوا بیٹا تھا۔ ان کا کوئی اور قریبی عزیز نہ تھا، اسی لیے وہ اپنی بیٹی کے پاس رہ رہی تھیں۔ اس سے الگ نہ رہ سکتی تھیں۔ نہ اس نے کبھی اپنی بیٹی سے الگ رہنے کا سوچا تھا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا تو مجھے اس کے چہرے پر گہری فکر اور پریشانی نظر آئی۔ میزدان خاتون نے کہا، باجی، جیسا کہ آپ جانتی ہیں میری والدہ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں اور امی گویا ایک جان ہیں۔ میرا ایک ماموں ہے جو کبھی اپنی بہن سے ملنے کے لیے نہیں آتا، نہ ہی ان کی خیریت دریافت کرتا ہے۔ میری والدہ کی وفات کے بعد لازمی طور پر اسے نصف ترکے میں سے حصہ ملے گا، حالانکہ اس نے میری والدہ کو کوئی حق بھی ادا نہیں کیا۔ میں اسی لیے کہتی ہوں کہ وہ ایک دستاویز لکھ دے کہ ان کی جائیداد کے سارے ترکے کی میں ہی وارث ہوں، میرا ماموں وارث نہ بن سکے اور امی کے مال و سامان سے فائدہ اٹھا سکے۔ میری امی کہتی ہیں کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں، مگر اللہ سے ڈرتی ہوں، اس لیے میں آپ کی رائے اور مشورے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کی والدہ کی طرف بہت احترام سے دیکھا اور عرض کیا، میں آپ کی رائے کو خود آپ سے سننا چاہتی ہوں۔ والدہ نے کہا، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، زندگی اور عمر کے اس حصے میں ہے، میں یہ دستاویز کیسے لکھ دوں؟ اگر اتفاق سے میری بیٹی مجھ سے پہلے فوت ہو جائے تو کیا میرا داماد اور اس کے بچے مجھے جائیداد سے محروم نہ کر دیں گے؟ یوں میری زندگی میں وہ مجھے میرے مال سے محروم کر دیں گے اور میرا سارا مال و دولت ان کی ملکیت بن جائے گا۔ بیٹی نے جواب دیا، امی، آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی زندگی میں مر جاؤں اور آپ میرے بعد زندہ رہیں؟ اس نے کہا، بیٹی، زندگی کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کس نے کتنا زندہ رہنا ہے، کس نے پہلے فوت ہونا ہے اور کس نے بعد میں۔ بیٹی سخت خفا اور غصے میں تھی۔ ماں بیٹی کی گفتگو سن کر اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ میں نے ماں کی بات سنی، پھر بیٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میری پیاری بہن،
زندگی اور موت کے فیصلے ساتوں آسمانوں کی بلندیوں پر بہت پہلے ہو چکے ہیں۔ خالق کائنات نے فیصلے کر دیے ہیں۔ آپ کی والدہ جب خوف خدا کی بات کرتی ہیں تو انہیں ایسا کرنے کا حق ہے۔ ورثے کی تقسیم کا تعلق حدود الہی سے ہے۔ کسی بھی جوان مرد یا عورت کو اس میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی عقل مند اور ذہین کیوں نہ سمجھتا ہو۔ آپ کی والدہ اگر اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے تیاری کر رہی ہیں تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے اور آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کی والدہ جس مال کو چھوڑ کر جائیں گی، ان کی وفات کے بعد مال ان کا نہیں رہے گا، بلکہ وہ اللہ کا حق ہوگا، اور وہی اس مال کو تقسیم کرنے کا حق بھی اللہ ہی کو ہے۔ باقی رہا آپ کا یا آپ کی والدہ سے مطالبہ کرنا کہ وہ ساری جائیداد آپ کے نام لکھ دیں، یہ سراسر احکام الہی سے تجاوز ہے۔ ماموں بے وفائی کا ثبوت دیتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، بھائی بہنوں کے حقوق پر قبضہ کرنے کا ایک ہیلا بنا رکھا ہے۔ یہ آپ کے ماموں کا اپنا جرم ہے۔ یہودیوں نے بھی احکام الہی کی تعمیل سے بچنے کے لیے اسی قسم کی ہیلا سازیاں کی تھیں، اسی لیے پس بند کرو اور سنو۔ بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا، سَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ النِّسَاءُ الْعَاشِرُ۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو وارث نصف کی مالک ہے۔ آپ اس آیت کو بار بار پڑھیے اور پھر اپنے آپ سے پوچھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتاری ہیں۔ پھر یہ بھی سوچیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی تکالیف برداشت کروائی ہیں۔ کیا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کشمکش اور مدینہ کی ساری تگ و دو محض اس لیے تھی کہ ہم آیات کتاب کے اندر بند پڑی رہیں اور کتاب خوبصورت جلد اور منقش و مزین غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے؟ میری بہن، خواہشات کی پیروی آپ کی برکت کو روکے گی، اس لیے آپ آیات کے مطابق چلنے کا عزم کر لیں۔ آپ کو پیش آنے والی تمام بیماریوں اور مشکلات اور دکھ درد سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ اس لیے آپ اللہ کے احکام کے خلاف اختیار کیا ہے۔ باقی نصف اللہ کی ملکیت ہے۔ وہ اس کے حکم سے باقی نصف میں تصرف کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہوگا۔ آپ اللہ پر اعتماد کریں، اس پر یقین کریں۔ آپ اس کی محبت کو یاد کریں جو اللہ سے کرتی ہیں۔ اپنے روزوں اور صدقہ خیرات کو یاد کریں جنہیں آپ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ادا کرتی ہیں۔ میراث کے بارے میں اللہ کا حکم نہ ماننا روزے اور صدقے کے حکم سے الگ نہیں ہے۔ جس طرح آپ اللہ کی خاطر اس کے باقی احکام کی تعمیل کرتی ہیں، اسی طرح آپ ترکے کی تقسیم کے بارے میں بھی اس کے حکم کی اطاعت کرنا چاہیے۔ میں آپ کو اسی عظیم عورت کی بیٹی ہونے پر فخر کرنا چاہیے جو شریعت اسلامیہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنی خدمت گزار محبوب اکلوتی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ یہ باتیں ہوتیں تو میں نے واپسی کے لیے اجازت مانگی۔ میں ان دونوں کے لیے دعا کرتی رہی کہ اللہ انہیں شفیق کر کے اور ماں بیٹی دونوں کو حکم رب کی توفیق عرضاں ہو۔ درس قرآن کے دنوں میں بیٹھی دونوں مائیں بیٹی نے مجھ سے بتایا کہ میں غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میرے خیالات شیطانی وسوسوں کے سوا کچھ نہ تھے۔ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ میرے دل میں اپنے ماموں کے خلاف اب ذرا بھی کدورت نہیں۔ میرا دل اللہ رب العزت کی فرمانبرداری سے بھر گیا ہے۔ میراث کے بارے میں امی کے سامنے میں نے تسلیم کر لیا ہے۔ پھر بھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ماں باپ تک موجود تھے، خاوند چاچا تایا رزق کھا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس بہن کو اللہ کے حکم پر چلنے کی توفیق ملی، اس سے پہلے کہ اس کی قبر میں مٹی پڑتی۔ ایک خاتون کا شوہر فوت ہو گیا۔ اس کی اولاد میں سے کچھ شادی شدہ تھے، باقی چھوٹے تھے اور اس بیوہ کی سرپرستی میں تھے۔ خاوند کی وفات کے بعد بیوہ نے مرحوم کی تمام جائیداد اپنے پاس رکھی، تقسیم نہ کی، اور جس طرح شوہر کی زندگی میں گھر کا نظام چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہا۔ بیوہ کا کہنا تھا کہ اس کے چھوٹے بچوں کی تربیت و تعلیم کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ اس نے جس طرح اپنے بڑے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ہے اسی طرح وہ اپنے چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے گی۔ شادی شدہ بچوں نے والدہ کی بات سے اتفاق کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بطیب خاطر ایسا نہ کیا، بلکہ محض شرم، لحاظ اور مروت میں آ کر یہ کام چھوڑ دیا اور بادلی نخواستہ اپنی والدہ کی رائے مانی۔ وہ دل سے رضامند نہ تھے۔ شوہر نے ایک بڑی دکان ترکے میں چھوڑی تھی جو بہت کامیابی سے چل رہی تھی اور اس سے خاطر خواہ آمدنی ہوتی تھی۔ جب بیوہ نے تمام انتظام و انصرام سنبھالا تو اسی بہت سی تجارت کا سارا دکان کا خطرہ ہو گیا۔
دکان کی آمدنی دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی گئی۔ اگر صورتحال یوں ہی جاری رہی تو پورا گھر متاثر ہوتا۔ اپنی معاشی حالت کو ابتر دیکھ کر بیوہ خاتون نے سمجھا کہ شاید یہ قرآن کی سورت پڑھ کر درس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اور اس کی اولاد کو تنگی، مفلسی سے محفوظ رکھے۔ جب ہم نے ایک درس قرآن میں عمل درآمد کے لیے میراث کی آیات منتخب کیں تو یہ بیوہ خاتون نے کہا، میں سمجھتی ہوں کہ ہماری تجارت میں خسارے کا سبب میرا اختیار کیا ہے۔ اس کی وجہ میرا وہ رویہ ہے جو میں نے اللہ کے قائم کردہ نظام کے خلاف اختیار کیا ہے۔ میں نے اپنی مری ساس کی کوئی مشورہ نہیں لیا۔ اس بیوہ خاتون نے مجلس درس قرآن میں اظہار ندامت و پشیمانی کرنے کے بعد گھر جا کر اپنے تمام چھوٹے بڑے بچوں کو اکٹھا کیا اور اللہ سبحانہ کی ہدایات کے مطابق اپنی تمام جائیداد تقسیم کر دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے حصے، چھوٹے بچوں کے حصے کی جائیداد میں کاروبار شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد کاروبار چلنے لگا۔ یہ سب اللہ کی آیات پر عمل کرنے کا نتیجہ تھا۔ باقی رہا وہ اجر و ثواب جو آخرت میں ملے گا، وہ تو فرض ہے کہ وہ ان کے حصے میں آئے گا۔ تو اس کا کون شکر کر سکتا ہے؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم دوران کے بجائے اللہ کے احکام پر عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، خواہشات، اغراض کی تاریکیوں سے نکل کر قرآن کی روشنی میں آ جائیں۔ میں اپنے تمام افعال و اعمال کو قرآن و سنت کے سائے میں پیش کر دوں اور اپنی عادات باطلہ کو ترک کرنا ہوگا۔ یوں ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے سکیں گے جو باہم مربوط، جس کے سینوں میں حیا اور جس کی نظروں میں شرم ہوگی۔ جب ایسا ہوگا تو ہم زمین کے وارث ہوں گی اللہ کے حکم سے، یہ وعدہ ہے۔ اس وقت زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگائے گی، زمین اور جو نعمت اور رحمت سے بھر جائے گی۔ امید ہے کہ ان سچی کہانیوں نے آپ کے دل پر بھی گہرا اثر چھوڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود اور وراثت کے قوانین میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی اصل بھلائی ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں لالچ چھوڑ کر قرآن کے احکام کو اپنا لیں تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں کا مقدر بن جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک